بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم نے سیکھنا ہے قاف لکھنے کا طریقہ۔ اردو حروف تعجی کو خط نستعلیق میں ہم لکھنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ قلم کے ساتھ اردو حروف تعجی ہم لکھنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ حروف تعجی کافی ہم نے لکھنے سیکھ لیے۔ علیحدہ علیحدہ مفرد کر کے لکھنے کا طریقہ ہم نے سیکھا ہے۔ قاف تک جو ہے ہم پہنچ آئے ہیں۔ آج ہم نے نقطے والا قاف لکھنا ہے۔ نقطے والا قاف لکھنے کے لیے میں آغاز کرتا ہوں اپنے سبق کا۔ یہاں سے جو سیکنڈ لائن ہے، یہ فرسٹ لائن اور یہ سیکنڈ لائن، یہاں سے اس کے قریب سے ہم نے لکھنا شروع کرنا ہے۔ بالکل اس لائن کے اوپر آپ نے قلم رکھنی ہے۔ یہاں پر قلم رکھ کے آپ نے اس طرح بنانا ہے، جس طرح ہم نے دال میں بنایا تھا، تقریباً اس طرح کی شیپ ہے، اور اس کو یہاں سے ہم نے گول کر لینا ہے، واپس اس کے ساتھ متصل کر دینا ہے۔ یہ ہمارا قاف کا سر ہے۔ ہم نے اس کو تقریباً ادھر تک لانا ہے۔ یہ جو ہمارا یہ قط ہے لائن والا، اس لائن سے اوپر جو یہ قط ہے، یعنی اس لائن کے دو قط یہاں پورے ہوتے ہیں، اس کے قریب تک ہم نے اس کو لے آنا ہے، اور یہاں پر آ کے قلم کی ہم نے نوک بنانی ہے۔ نوک بنانے کے بعد اب آپ نے جو ہے اس کے یہاں سے قط پیمائش لینے ہیں، ایک قط، جس طرح ہم بیضوے میں قط لیتے ہوتے ہیں، بیضوے کے قط ہم نے لینے ہیں۔ تقریباً یہ 3.5 قط یہاں سے ہم نے لینے ہوتے ہیں۔ تو میں یہاں سے 3.5 قط بنا دیتا ہوں۔ یہ تقریباً 3.5 قط ہمارے بن گئے یہاں تک۔ یہاں سے بھی ہم قط لیں گے، یہاں سے 2 قط لینے ہیں ہم نے، اور یہاں سے نیچے کی طرف آپ نے 2 سے 2.5 قط لینے ہوتے ہیں۔ میں یہاں سے 2 قط میں نے بنا دیے۔ اب ہم نے بیضوا جو ہے وہ بنانا ہے۔ تو بیضوا بنانے کی ابتدا میں کرتا ہوں، یہاں سے اس نوک سے میں سٹارٹ لوں گا۔ اس کے بعد ہم نے بیضوے کو اس قط کے قریب لا کے یہاں سے اینٹی کلاک وائز ہم قلم کو گھمائیں گے، چونکہ اینٹی کلاک وائز جو ہے وہ قلم گھمانا تھوڑا سا نسبتاً کلاک وائز کی نسبت آسان ہوتا ہے۔ یہاں سے اس قط کے قریب سے میں اس کو لاؤں گا واپس، بالکل نوک دے کے یہاں سے یہ باہر کی جانب جائے گا، یہاں تک اس قط کے ساتھ ٹکرا کے یہ بیضوا ہمارا واپس آئے گا۔ سین کی اور قاف کے قط میں یہ چیز تھوڑی سی ایکسٹرا ہے کہ قاف کا جو بیضوا ہے وہ تھوڑا سا مزید اوپر کی جانب جاتا ہے۔ یہاں سے میں اس کو بیضوے کے نچلے سرے کے ساتھ ملا دوں گا۔ یہ ہمارا بیضوا تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یہاں سے آپ اس کو مزید نوکیلا کر سکتے ہیں، جتنی نوک بنے گی اتنا زیادہ یہ خوبصورت نظر آئے گا۔ قاف کے جو نقطے ہیں وہ عین اس کے قریب، یہاں سے اس جانب سے ہم شروع لیں گے۔ یہ قاف کا پہلا نقطہ، یہاں سے قلم واپس لے کے جائیں گے، اور یہ قاف کا دوسرا نقطہ۔ نقطے جو ہوتے ہیں آپ کو سٹارٹ میں نے بتایا تھا، نقطہ مربع شکل کا ہوتا ہے، ہر جانب سے یہ ایک قط ہوتا ہے۔ ہم نے نقطے کو ایک قط ہر جانب سے رکھنا ہوتا ہے، یعنی یہاں سے بھی ایک قط، یہاں سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، تمام جانب سے جو ہمارا نقطہ ہوتا ہے وہ مکمل ایک قط ہوتا ہے۔ یہ تھا بچوں ہمارا قاف لکھنے کا طریقہ۔ قط کی پیمائش میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، یہاں پر 3.5 قط، 3.5 قط، یعنی 3 پورے اور 1 آدھا قط، 3.5 بھی ہم اسے لکھ سکتے ہیں، اور 3 سے 1/2 قط بھی ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ یہ 3.5 قط تھے ہمارے، کم از کم 3.25 بھی اسے لیتے ہیں ہم، اور 3.5 تک بھی ہم اسے لیتے ہیں۔ یہاں سے میں نے 2 قط لیے، بیضوے میں ہم 2.5 قط لیتے ہیں، قاف میں نے جو ہے وہ
2 قط لیے ہیں، یہاں سے 2 قط سے تھوڑا زیادہ 2.25 قط آپ اسے 2.25 قط یہاں سے لیں گے۔ اس کے علاوہ ایک 2 پیمائشیں اور ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں سے یہ جو ہم نے کاف کا سرا بنایا ہے، اس کی پیمائش بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کتنی رکھنی ہے، یہاں سے یہاں تک بھی اور یہاں سے یہاں تک بھی، یہ لاسٹ کونے سے، مطلب یہ والی پیمائش کم رکھنی ہے، یہ زیادہ رکھنی ہے۔ اب کتنی کم اور کتنی زیادہ رکھنی ہے یہ میں آپ کو قلم کے ساتھ پیمائش کر کے بتاتا ہوں۔ یہ جو اوپر والی ہماری پیمائش تھی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے 1 قط ہے ہماری، اور یہاں سے یہ جو پیمائش ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ والا فاصلہ ہمارا 1 اور یہ تقریباً پورے 2 قط، ادھر سے ادھر تک 2 قط اور یہاں سے یہاں تک 1 قط کی ہماری پیمائش آئی ہے۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے ان قطعات کو بھی میں لکھ دیتا ہوں۔ یہاں سے ہمارے آئے ہیں 2 قط اور یہاں سے 1 قط، نقطے بالکل ہمارے یہ کاف کا مڈ ہے، اور یہاں پر سے نقطہ ایک اس جانب ہوگا اور ایک اس جانب، این اس کے اوپر ہمارا نقطہ آئے گا۔ بچوں یہ تھا ہمارا کاف لکھنے کا طریقہ، اردو حروف تہجی خط نستعلیق میں ہم لکھنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو، کہیں سے کوئی کنفیوژن ہو، تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بھی دیا جائے گا۔ تو اچھے سے پریکٹس کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔